عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو اور آپ سب کو ہیپی پام سنڈے۔ آئیے تالیوں کے ساتھ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آئیے ہم خدا ان کے کلام میں سے آج کے دن کے حوالے کی مناسبت سے دو بائبل میں سے حوالے پڑھیں گے، ایک پرانے عہد نامے میں سے اور ایک نئے عہد نامے میں سے۔ آئیے حوالہ دیکھیے زکریا نبی کے صحیفے میں سے، پرانے عہد نامے میں سے، اس کے 9ویں باب کی 9ویں آیت سے۔ زکریا نبی کے صحیفے میں سے اس کے 9ویں باب کی 9ویں آیت سے پڑھوں گا۔ لکھا ہے، اے بنت صہیون تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے، اور میں افرایم سے رتھ اور یروشلم سے گھوڑے کاٹ ڈالوں گا اور جنگی کمان توڑ ڈالی جائے گی، اور وہ قوموں کو صلح کا مژدہ دے گا، اور اس کی سلطنت سمندر سے سمندر تک اور دریائے فرات سے انتہائی زمین تک ہوگی۔ اور تیری بابت یوں ہے کہ تیرے عہد کے خون کے سبب سے میں تیرے اسیروں کو اندھے کنویں سے نکال لایا۔ میں آج بتاتا ہوں کہ تجھ کو 2 چند اجر دوں گا۔ اے امیدوار اسیرو قلعے میں واپس آؤ۔ ایک دوسرا حوالہ ہم متی کی انجیل میں سے اس کے 21ویں باب میں سے۔ اور اس کی پہلی چند آیتیں پڑھیں گے 21ویں باب کی۔ اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے کے پاس آئے تو یسوع نے 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ، وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے، انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ، اور اگر کوئی تم سے یہ کچھ کہے تو کہنا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے، وہ فی الفور انہیں بھیج دے گا۔ یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ صہیون کی بیٹی سے کہو، دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے بلکہ لادو کے بچے پر۔ پس شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے، اور وہ ان پر بیٹھ گیا، اور بھیڑ میں کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستے میں بچھائے، اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائیں، اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار پکار کر کہتی تھی، ابن داؤد کو ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، عالم بالا پر ہوشنا۔ اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی، اور لوگ کہنے لگے یہ کون ہے؟ بھیڑ کے لوگوں نے کہا یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے۔ اور یسوع نے خدا کی ہیکل میں داخل ہو کر ان سب کو نکال دیا جو ہیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے، اور صرافوں کے تختے اور کبوتر فروشوں کی چوکیاں الٹ دی، اور ان سے کہا لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا، مگر تم اسے ڈاکوؤں کی کھوہ بناتے ہو۔ اور اندھے اور لنگڑے ہیکل میں اس کے پاس آئے اور اس نے انہیں اچھا کیا۔ لیکن جب سردار کاہنوں اور فقیوں نے ان عجیب کاموں کو جو اس نے کیے اور لڑکوں کو ہیکل میں ابن داؤد کو ہوشنا پکارتے دیکھا تو خفا ہو کر اسے کہنے لگے، تو سنتا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں؟ یسوع نے ان سے کہا، ہاں، کیا تم نے یہ کبھی نہیں پڑھا کہ بچوں اور شیر خواروں کے منہ سے تو نے حمد کو کامل کرایا؟ اور انہیں چھوڑ کر شہر سے باہر بیتنیہ میں گیا اور رات کو وہیں رہا۔ آمین۔ خدا کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو۔ یہ 2 حوالہ جات میں نے پڑھے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، یہاں پہ لکھا ہے کہ میرے باپ کا گھر دعا کا گھر کہلائے گا۔ حوالہ ہم نے پڑھا ہے، کیا گھر کہلائے گا؟ دعا کا گھر۔ اس لیے یاد رکھیں کہ یہ دعا کا گھر ہے،
عبادت کا گھر ہے، اور آپ کو کسی طرح کی کسی کو بھی کوئی شکایت ہے کسی سے تو برائے مہربانی پادری صاحب کو کہا کریں۔ وہ ہمارے بڑے بزرگ، انہوں نے کوئی 40-45 سال ادھر خدمت کی ہے۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ کسی کو بھی کوئی بات ہو تو پہلے ان سے کہیں کہ یہ بات ہے، یا لکھ کے ان کو دیں، پھر آگے یہاں سے بات جو ہے وہ اناؤنس ہو۔ اس طرح سے بعض طرح مسائل جو ہے وہ بڑھتے ہیں۔ آپ سب سے یہ درخواست ہے، ہاں، آپ جو بھی بات ہو وہ ان سے آپ کے ڈسکس کریں، تاکہ وہ بڑے جب موجود ہیں تو اچھا ہے کہ ان سے جو ہے وہ کوئی بھی بات کہی جائے۔ تو یہ خدا کا پاک مذبح ہے، ہاں، خدا کی حضوری خدا کا تخت ہوتا ہے، اس لیے کوئی ڈسٹربنس نہ ہو۔ یہ خدا کا گھر ہے، خدا کا لوگوں کا، اور کلیسیا خدا کا مقدس ہے، خدا اس میں رہتا ہے۔ اس لیے آپ سب سے درخواست ہے کہ ان باتوں کو فالو کیا کریں۔ تو آج کا دن نہایت ہی اہم دن ہے، خوشی کا دن ہے، جوائے کا دن ہے۔ اس دن کی بہت اہمیت ہے۔ پالم سنڈے، کھجوروں کا اتوار، یہ دن نہایت ہی اہم ہے۔ زبور 118 کے اندر لکھا کہ یہ وہی دن ہے جسے خداوند نے مقرر کیا۔ اس دن کو خدا نے مقرر کیا ہے۔ ویسے تو اوورآل سارے دن خدا کی طرف سے مقرر ہیں، ہاں جی، اور UN نے بھی ہر دن کو مقرر کیا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی دن کی مناسبت سے۔ کوئی وومنز ڈے ہے، کوئی فادرز ڈے ہے، کوئی جو ہے وہ منشیات کا دن ہے، کوئی کسی، ہر دن ہی جو ہے نا وہ مقرر ہے۔ کوئی کلیننگ کا دن ہے کہ ملک سے کلیننگ کی جائے، صفائی کا خیال رکھا جائے، ہر دن مقرر ہے۔ لیکن آج کا دن، پالم سنڈے کا دن، زبور 118 پڑھیے، لکھا ہے کہ یہ وہی دن ہے جسے خدا نے مقرر کیا ہے، اور لکھا ہم اس میں شادمان ہوں گے، خوشی منائیں گے۔ آمین۔ اس لیے یہ بڑی خوشی کا دن ہے، یہ شادمانی کا دن ہے، اور اس دن، یہ دن خدا کی طرف سے مقرر تھا، خدا کے یہ پلان کے اندر تھا۔ یہ ایسا ہی نہیں سب کچھ ہو گیا۔ خداوند یسوع مسیح کا دنیا میں جسم لے کر آنا، اس کا دکھ اٹھانا، اس کا مصلوب ہونا اور مردوں میں سے جی اٹھنا، سب جو ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق ہے۔ صحائف اس کا بیان کرتے ہیں، انبیاء اس کا بیان کرتے ہیں، کتب مقدسہ ہر مسیح کے جو ہے وہ جو ایونٹ ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں ہر ایک کا، اور زبور کرنتھیوں کا خط 15واں باب لکھا ہے کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق موا، دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ سو اکارڈنگ ٹو اسکرپچر، بائبل کے مطابق ہر ایک جو ہے وہ بات ہے، اور آج کا دن بھی بائبل کے جو وہ بیان کے اندر ہے۔ اور میں نے بتایا کہ یہ زبور 118 آپ پڑھیے، لکھا ہے کہ یہ وہی دن ہے جسے خداوند نے مقرر کیا۔ آگے لکھا ہے ہم اس میں شادمان ہوں گے، خوشی منائیں گے، اور لکھا ہے داؤد کہتا ہے یہ ہماری نظر میں عجیب ہے۔ وہ پروفیسی کی روح سے، نبوت کی روح سے بیان کرتا ہے کہ یہ ہماری نظر میں عجیب ہے، اور عجیب کے جو اور میں نے مطلب چیک کیا تو لکھا ہے وہ گریٹ ہے۔ ہم عجیب کہتے ہیں اردو میں، لیکن لکھا ہے کہ گریٹ ہے اور مارولس ہے، سپلینڈر ہے، گریشیس دن ہے۔ وجہ کیا ہے کہ میرا اور آپ کا منجی خود کو قربانی کے لیے پیش کرنے کے لیے یروشلم کے اندر آیا ہے۔ اس لیے آپ اس دن کی اہمیت کو سمجھیے کہ کس قدر یہ دن اہم ہے، کس قدر اس دن کی ایک ویلیو ہے۔ اور میں نے بتایا دنیا میں بہت سے دن، ہر دن ہی تقریباً مقرر ہے کسی نہ کسی دن کے لیے، لیکن ہم جو یہاں سے نام کرتے ہیں وہ لارڈس ڈے ہے، خداوند کا دن۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ خداوند کا دن ہے، سنڈے اس کی ورشپ کا دن ہے، اس کی پرستش کا دن ہے، اس لیے کسی
جو ہے وہ ایونٹ سے اس کو جو ہے وہ مناسب نہیں کرتے. حالانکہ بائبل میں بھی لکھا ہے کہ ماں باپ کی عزت کرو. ہاں رسپیکٹ ہر دن، صرف وومنس ڈے پہ نہیں ہے. ہاں ایک میں نے پوسٹ دیکھی کہ وومنس ڈے جو ہے نا وہ اس کے ساتھ وہ بچے بڑے ساتھ کھڑے ہو کے سیلفیاں لے رہے ہیں، لیکن جو پیچھے ایک اور تصویر انہوں نے لکھا ادرس ڈے. یہ ادرس ڈے ہے، دوسرا دن، کہ بچے کدھر ہیں، ماں باپ کدھر ہیں، کوئی نہیں سنتا. تو یہ ہر دن جو ہے وہ کسی نہ کسی سے دن مناسب سے مقرر شدہ ہے UN کی طرف سے، لیکن جس دن کو خدا نے مقرر کیا ہے، بائبل جس کا بیان کرتی کہ وہ یہ دن ہے. ہاں کس لیے مقرر ہے؟ تاکہ یہ دنیا کے اندر ڈکلیئر ہو جائے، مسیح کی کنگشپ کا اعلان کیا جائے. اس لیے یہ اہم ہے دن. مسیح خداوند کا یروشلم کے اندر شاہانہ داخلہ، گدھے کے اوپر بیٹھ کر آنا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ مسیح آ رہا ہے جس کے وہ منتظر تھے. اسرائیلی آج تک مسیح کے منتظر ہیں. آج تک وہ کہتے آنا ہے، ہم کہتے نہیں آ چکا ہے. ہاں یہی فرق ہے، وہ کہتے آنا ہے، ہم کہتے آ چکا ہے. تو مسیح کی بادشاہی کا جو خدا نے ڈکلیئر کیا، اعلان کیا، وہ اس دن کیا تاکہ دنیا کے اندر اور یروشلم، یہودیوں، سامیوں، یونانیوں سب کو پتہ چل جائے کہ یہ بادشاہ ہے. اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں سے جو حوالے میں نے پڑھے، وہاں پر زکریا نبی جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ اے بنت صہیون، دختر یروشلم خوب للکار، خوش ہو جا، شادمان ہو جا. لکھا کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے. اور نبوت کی روح سے اس نے بتا دیا کہ وہ گدھے پر سوار ہو کے آئے گا. کرائسٹ کا گدھے پر بیٹھنا یاد رکھے دنیا کے لیے بہت بڑا سائن ہے. مسیح خداوند کا پیدا ہونا سائن ہے، مسیح خداوند کا دکھ اٹھانا سائن ہے، اس کا صلیب پر مرنا یہ بھی سائن ہے، اور مردوں میں سے جی اٹھنا بھی جو ہے وہ سائن ہے. 3 بڑے سائن ہیں مسیح خداوند کے، جو عجیب، جو دنیا بھر کے اندر کسی کے پاس نہیں ہے. ہاں جو میرے اور آپ کے پاس سائن ہے. مسیح خداوند کے حوالے سے نمبر 1 اس کا کنواری سے پیدا ہونا. دنیا کے اندر اور کوئی کنواری سے پیدا نہیں ہوا، فقط ایک ہی ہے. اس لیے لکھا دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی، ایک کا ہی ذکر ہے اور کسی کا ذکر نہیں. اس کا کنواری سے پیدا ہونا یہ دنیا کے لیے ایک بڑا سائن ہے. اور دوسرا سائن جو بائبل کے اندر ہے، اس کا گدھے کے اوپر بیٹھنا، یہ سائن تھا، یہ نشان تھا کہ گدھے کے اوپر وہ بیٹھ کر آئے گا. یہ نبی نے کہہ دیا تھا کہ بنت صہیون نہایت شادمان ہو، دختر یروشلم خوب للکار. اور لکھا دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے. لکھا وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے. سو گدھے پر مسیح خداوند کا بیٹھنا یہ ایک سائن ہے، نشان ہے. اور تیسری بات اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا. آج بھی یروشلم کے اندر جا کے دیکھ لیں، لکھا اس کی قبر خالی ہے، وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے. 3 بڑے سائن یہ مسیحیت کے پاس ہیں. ہاں اور کوئی قوم، کوئی قبیلہ، کوئی امت، کوئی اہل لوگ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتی. یہ 3 سائن میرے اور آپ کے پاس ہیں. ہاللیلویا. اس کا پیدا ہونا، اس کا گدھے پر بیٹھنا. اور آج کا یہ سرمن کہ وہ گدھے پر بیٹھ کر زکریا نبی نے یہ سالوں پہلے کہہ دیا کہ نہایت شادمان ہو.
اس لیے یہ دن شادمانی کا دن ہے. بے شک مسیح کے لیے دکھوں کے دن تھے، لیکن میرے اور آپ کے لیے یہ خوشی کے دن. اور لکھا نہایت تھوڑا نہیں. کتنا بولیے، سب بولیے، نہایت تھوڑا نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ کتنا شادمانی کرتے ہیں، کتنا خوش ہوتے ہیں، کتنی دعائیں کرتے ہیں، شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند تو میرے لیے آیا ہے، میرے لیے جان دینے کے لیے آیا ہے. تو یہ خوشی کے دن ہے، یہ شادمانی کا دن ہے. نہ صرف یہ بلکہ ہر ایک دن ایک بلیورس ایماندار کے لیے، ایک راست باز کے لیے خوشی کا دن ہونا چاہیے، شادمانی کا دن ہونا چاہیے. اور یہ لکھا بھی ہے جب مسیح خدا نے منسٹری شروع کی تو لکھا ہے وہ وہاں پر ہیکل میں گیا، اسے صحیفہ دیا یسایا نبی کا، اس نے 61واں باب کھولا، پڑھا، خدا کی روح مجھ پر ہے. آگے لکھا اس نے مجھے مسح کیا تاکہ غریبوں کو خوشخبری دوں، قیدیوں کو آزاد کروں. اور آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ اور صہیون کے غم زدوں کے لیے مقرر کر دوں. آگے لکھا کہ ان کو راحت کے بدلے سیرا ملے گا، اداسی کے بدلے ستائش کا خلت. آمین. تو یہ راحت کے بدلے سیرے کی بات کی گئی ہے، مسیحیت کے اندر ہے، جب مسیح میں ہے. راحت خاک نہیں ہے، راحت کے بدلے سیرا. کہ آج بھی روزے جب شروع ہوتے ہیں نا، خاک کا سائن بناتے ہیں، خاک سے. جی اس کو کہتے ہیں ایس ڈے، راک کا دن، راک کا بدھ. وہی نہیں ہے. بائبل کہتی کہ میں ان کے غم زدوں کے لیے مقرر کر دوں کہ ان کو راک کے بدلے بولیے سیرا ملے گا، اداسی کے بدلے ستائش کا خلت. اس لیے روزوں کے جو دن ہوتے ہیں، یام ہوتی ہے، یہ اداسی غمگینی یا دکھ غم کے اندر نہیں ہے. کئی تو کالے کپڑے پہنتے ہیں نا، کئیوں نے اسپیشل بنوانے ہیں. ہاں جی، روزوں کے وہ گڈ فرائیڈے والے دن بلیک سوٹ وہ پہننے ہیں. کہتے ہی بڑا غم ہے، دکھ ہے. وہی کہا ہے غم دکھ لکھا ہے کہ اس نے ہمارے غموں کو لے لیا ہے. یسایا نبی 53 باب میں کہتا ہے اس نے ہمارے دکھ، ہمارے غم اٹھا لیے اور ہمیں خوشی شادمانی عطا کر دی. لکھا تاکہ صہیون کے غم زدوں کے لیے یہ مقرر کر دوں کہ ان کو راحت کے بدلے بولیے سیرا، اداسی کے بدلے ستائش کا خلت. اور آگے لکھا ہوا ہے کہ ان کے لیے مقرر کر دوں. میرے اور آپ کے لیے مقرر ہے، ریٹن ہے کہ میں ان کو خوشی شادمانی دینے آیا ہوں، جوائے دینے آیا ہوں. اس لیے ان دنوں کے اندر خوشی شادمانی روزہ رکھنا چاہیے. 40 کا میں کہتا ہوں سارے ہی رکھیں، 365 دن ہی رکھیں، لیکن وہ خدا کی قربت میں بیٹھنے کے لیے، اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے کہ تو نے میرے لیے جان دی ہے، تو نے میرے لیے کفارہ دیا ہے، تو نے میری نجات کا بندوبست کیا ہے. آمین. اس لیے لکھا گیا کہ ایسے دخترے صہیون، یعنی یروشلم کے ساری نیشن کو بیان کیا گیا ہے. اور دخترے یروشلم خوب للکار، خوش ہو جا، دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے. پہلی بات جو سائن وہ حلیم ہے، اور دوسرا وہ گدھے پر سوار ہے، اور تیسرا وہ صادق ہے، اور چوتھا وہ نجات اس کے ہاتھ میں ہے. یہ اس کو کہا گیا اے دخترے صہیون. تو یہ سائن تھا، نشان تھا کہ وہ گدھے پر بیٹھ کر آئے گا. ایک بہت بڑا سائن تھا اس قوم کے لیے. اور بعضوں نے پہچانا، انہوں نے جانا کہ یہ مسیح ہے. اور لکھا انہوں نے کھجور کی ڈالیاں لی، لہرائیں اور اپنے کپڑے راستے میں بچھائے. اور جب مسیح خداوند گدھے پر بیٹھ کے آ رہا ہے تو انہوں نے اس کے والہانہ استقبال کیا اور نعرے لگائے کہ یہ مسیح ہے، بادشاہ ہے. اور کہتے ہیں کہ ابن داؤد کو ہوشنا، یہ وہ اقرار کر رہے ہیں کہ مسیح خداوند. اور بعضوں نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ناصرت کا نبی یسوع ہے.
اور بات جو سمجھ کے جان گئے، لکھا ہے انہوں نے نعرے لگائے ہوشنا کے، ابن داؤد کو ہوشنا، اور لکھا ہے مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ انہوں نے جب دیکھا کہ مسیح خداوند گدھے پر سوار ہو کے آ رہا ہے تو یہ نعرے لگائے انہوں نے۔ اور پھر جب بھی کوئی یہودیوں میں بادشاہ کسی کو تسلیم کرتے تو وہ پھر جب وہ آتا تو لکھا ہے کہ وہ اپنے کپڑے بچھاتے راستے میں کھجور کی ڈالیاں لہرا کر، جس کا یہ اعلان ہوتا تھا کہ یہ بادشاہ ہے ہمارا۔ اس کو کھولے جیسے آپ پرانے نامے میں پڑھیں گے، یاہو بادشاہ جب بنا، علیشا نے جب اس کو مسح کیا تو لکھا ہے اس کی راہ میں بھی لوگوں نے کپڑے بچھائے اور کھجوروں کی ڈالیاں لہرائی۔ تو اس کا مطلب کیا تھا کہ یہ بادشاہ ہے، یہ کنگ ہے۔ یسوع مسیح بھی جب گدھے پر بیٹھ کر آیا ان کو لوگوں نے پہچان لیا، اور پھر مسیح خداوند نے جب 5000 کو کھانا کھلایا تو لوگ اس کو ادھر ہی بادشاہ بنانا چاہتے تھے کہ یہ بادشاہ ہے جس نے 5000 کو فیڈ کیا ہے، کھانا کھلایا ہے۔ لیکن اس وقت وہ مسیح خداوند نے کہا کہ وہ نکل گیا ان کے بیچ میں سے۔ لیکن اب جب وہ آیا تو انہوں نے وہاں پر اپنے کپڑے راہ میں بچھا دیے کہ ایک بادشاہ آ رہا ہے، کنگ آ رہا ہے، اور پھر نعرے کے لگاتے ہیں کہ ابن داؤد کو مبارک، اور لکھا ہے مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ اور اگر آپ مرکس کی انجیل پڑھیں تو مرکس نے لکھا ہے کہ مبارک ہے ہمارے باپ داؤد کی بادشاہی جو آ گئی۔ اب جب مرکس اس کو لکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہمارے باپ کی بادشاہی داؤد کی آ گئی ہے۔ تو معنی کیا ہے کہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ ابن داؤد ہے، اور داؤد سے سنیے، داؤد سے جو بادشاہی کا وعدہ تھا وہ ٹرنل تھا۔ زبور 89 کے اندر پڑھیے، لکھا ہے کہ خداوند نے کہا کہ داؤد کی نسل اور اس کا تخت، لکھا ہے عبدالآباد تک رہے گا۔ یہ داؤد سے وعدہ تھا کہ اس کی نسل میں سے تخت پر بیٹھنے کے لیے، اور پھر لکھا ہے کہ اس کا تخت عبدالآباد ہمیشہ تک رہے گا۔ زبور 89 کے اندر داؤد سے یہ وعدہ تھا۔ اب لوگوں نے اسے پہچان لیا کہ یہ ابن داؤد ہے، اسی لیے وہ نعرے لگاتے ہیں۔ اور پھر مرکس اپنی انجیل میں لکھتا ہے کہ مبارک ہے ہمارے باپ داؤد کی بادشاہی جو آ گئی۔ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ بادشاہ آ گیا ہے، کنگ آ گیا ہے، اور اس کی ورشپ کرنا شروع کر دی، ہوشنا کے نعرے لگنا شروع کر دیے۔ ہوشنا کا جو مطلب ہے اے خداوند بچا، کیا مطلب ہے خداوند بچا؟ بچا۔ ہوشنا کا جب نعرہ لگاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اے خداوند بچا، یعنی یہ انہوں نے پریئر کی کہ اے خدا میں بچا۔ تو یہی نعرے انہوں نے لگائے، ہوشنا ہوشنا، اے خدا ہمیں بچا۔ اور وہ رومیوں کی حکمرانی کے اندر تھے، غلامی کے اندر زندگی گزار رہے تھے۔ تو مانی کیا کہ ہمیں ان کی غلامی سے آزاد کر، ہمیں بچا، یہ مانی تھی۔ اور آگے لکھا ہے، اگر زکریا کی کتاب میں پڑھے اور زبور 118 میں پڑھے تو وہاں پہ لکھا ہے کہ اے خدا خوشحالی عطا کر، یہ وہ کہتے تھے، بچا ہمیں اور پھر خوشحالی دے، ہمیں ان رومیوں سے آزاد کر غلامی سے، اور پھر ہمیں خوشحالی دے۔ یہ ان کے مائنڈ کے اندر تھا کہ ایک تو نمبر 1 بچا، اور دوسرا کیا دے؟ خوشحالی۔ یہ ان کے مائنڈ کے اندر زبور 118 کے اندر کہ خدا ہمیں بچا اور ہمیں خوشحالی دے۔ یہودیوں کو جب ہم اس کی ہسٹری پڑھے اور بائبل میں پڑھے، اس کو ریگولر یا پیچھے سٹڈی کرے، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ خوشحالی کے لیے جو ہے وہ
کہتے تھے خدا نے ہمیں اور خوشحالی دی، حالانکہ خدا نے ان کو لکھا ایسا ملک دیا جس میں دودھ اور شہد تھا، پھر بھی کہتے تھے کہ خوشحالی دے، حالانکہ خدا نے کیا میں نے کہا ملک کون سا دیا جس میں دودھ اور اتنی خوشحالی دی، پھر بھی اور گناہ کیا تو خدا نے پھر ان کو آؤٹ کیا اس ملک کے اندر سے، نکال دیا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ خدا برکتیں دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے، کھانے پینے پہننے سب کچھ دیتا ہے، اور اگر کوئی نہیں اس کی قدر کرتا تو خدا پھر اسے جو ہے نا وہ چھین بھی لیتا ہے۔ اس نے ان کو آؤٹ کیا، وہاں سے نکالا کہ تم اس ملک میں رہنے کے قابل نہیں ہو، اس لیے خوشحالی کے لیے وہ بتوں کی پرستش تک گئے کہ ہمیں خوشحالی مل جائے، روپے پیسہ مل جائے، دولت مل جائے۔ آج بھی بعض لوگ انہی چکروں میں پڑے ہوتے ہیں، خوشحالی مل جائے، روپے پیسہ مل جائے، دولت مل جائے، بھائی ٹھیک ہے یہ ضروری ہے، گھر کی نیڈ سب کچھ، ہم یہ نہیں کہتے کہ نہ مانگے، لیکن جو خدا کا وقت، جو خدا کی عبادت کا دن، اس کو بھی یاد رکھیں کہ یہ خدا کا دن ہے۔ اس لیے مسیح نے کہا پہلے اس کی بادشاہی کو ڈھونڈو، باقی چیزیں تم کو مل جائیں گی۔ پہلے وہ باتیں ہوں، اور وہ کہتے ہیں ابن داؤد ہوشنا مانی ہم کو بچا، ہمیں عذاب کا رہائی دے، اور زبور 118 میں لکھا ہمیں خوشحالی دے۔ تو وہ خوشحالی کو مانگتے تھے، اسی لیے بال کی عبادت انہوں نے کی، اور بال کا مطلب کہ وہ پیداوار کا بھی ہوتا ہے، کھیتوں کی پیداوار جو اس کا بھی ہوتا ہے، اور وہ کہتے تھے ہمارے کھیتوں کے اندر برکت آئے، اس لیے وہ بال کی پرستش کی۔ اصلات آسمان کی ملکہ، کہتے ہیں آسمان کی ملکہ وہ بارش برسائے گی، اس لیے اس کی بھی عبادت کی۔ حزقیل کی کتاب میں آپ پڑھیے 25 باب کے اندر، وہاں پہ آپ کو ملے گا ہیکل کے اندر بیٹھ کر بت پرستی ہو رہی، آپ دیکھیے ہیکل کے اندر بیٹھ کر، کہ ہمیں خوشحالی مل جائے، پیسہ مل جائے، دولت مل جائے، حالانکہ خدا نے دیا، سب کچھ دیا، آج بھی ان کے پاس ہے، دیا ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہے کیسے؟ محنت کرتے ہیں، پڑھائی ان کی دیکھیں، تعلیم وہ 98% 100% ہے ایجوکیشن ریٹ، اور کہاں تک جاتے ہیں؟ بی اے، یہ تو عام ہے نا ادھر، یہ تو عام ہے، اس کو تو وہ سمجھتے نہیں کچھ، اور آگے ٹیکنالوجی کے اندر آگے ایجوکیشن ریٹ، یعنی انہوں نے محنت کی ہے تو دنیا پر حکمرانی بھی کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں خوشحالی ملے لیکن کام نہ کرنا پڑے، پڑھائی کے اندر بھی بچے کمزور، اور اس کو بھی نہیں لینا کہ پڑھنا ٹھیک طرح سے ہے، اور پڑھنا بھی کہاں؟ اچھے لیول تک۔ اسرائیلی اگر دنیا کے اوپر ہے تو بھائی ایجوکیشن ان کا ریٹ دیکھیں، وہ اس وجہ سے ہے، اور وہ کہتے تھے کہ ہمیں خوشحالی دے، ہمیں بچا ان سے، آزاد کر، اور مسیح خداوند آیا تو بچانے ہی تھا، نجات دینے، لیکن وہ کہتے تھے ابھی ہم کو آزاد کر، اور پھر سب سے بڑھ کی نجات جو ہے وہ میں خوشحالی جو ہے وہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کیا ہے؟ نجات ہے، اور لکھا ہے جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا ہے اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ ان کے پاس روپیہ پیسہ تو ہے، ان کے پاس بیٹا نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے پاس بیٹا بھی ہے، روپیہ پیسہ بھی، خوشحالی بھی دے گا، کوئی اس کے ساتھ چلے، اس کو جانے کہ مالک ہے، میرا بادشاہ ہے، کنگ ہے، اس کو اپنے دل کی تختی پر بٹھائے کہ تو میرا بادشاہ ہے۔ داؤد سے پوچھے، وہ کہتا ہے میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے کوئے مقدس کے اوپر بٹھا چکا، کہتا ہے میں نے اسے بادشاہ کنگ مانا ہے، میں نے بٹھایا ہوا ہے۔ اور وہ نعرے لگاتے ہیکل میں گئے، اور وہاں پر جب خداوند یسوع مسیح نے دیکھا وہاں پر بزنس ہو رہے ہیں ہیکل کے اندر، اور
कबूतर फरोश बैठे हुए हैं, सराफों के वो लगे हुए हैं, सारा बिजनेस सेटअप उन्होंने किया हुआ है। वहां पर खुदावंद मसीह ने कोड़ा लिया और उनको निकाला, आउट किया और लिखा है कि तुम इसे डाकुओं की खो बनाते हो। लिखा है मेरे बाप का घर दुआ का घर कहलाएगा, और तुमने इसे डाकुओं की खो बनाया हुआ है। रुपए पैसे के चक्कर में बिजनेस, और उस वक्त का जो सरदार काहिल होता वो सारा हननिया का बाजार कहलाता। और इतना कि हैकल में अगर बाहर से कबूतर का जोड़ा 4 रुपए में मिल रहा है, कबूतर का जोड़ा बाहर से, तो अंदर 75 रुपए तक मिल रहा है बिजनेस। वहां पर हैकल के अंदर उन्होंने बिजनेस सेटअप शुरू किया हुआ है, और मसीह खुदा ने निकाला, उनको आउट किया कि ये मेरे बाप का घर है और तुमने इसे डाकुओं की खो बनाया हुआ है। इसलिए मैंने पहले भी कहा ये दुआ का घर है, आए यहाँ पर दुआ मांगे। सोलमन ने प्रेयर की कि खुदावन इस हैकल की तरफ जो भी रुक करके दुआ करे तो उसकी सुन लेना। आज वो हैकल सिस्टम तो नहीं रहा, हैकल बर्बाद होगी, लेकिन जिंदा हैकल मैं और आप हैं। उसकी कलीसिया में आए, कोई कलीसिया में शामिल हो, कलीसिया का पार्ट बने, तो कैसे दुआएं नहीं सुनी जाती? कहते दुआएं नहीं सुनी जाती, वही सुनता है वो, उसके कान हमारी मुकद्दसों की दुआओं पर लगे हैं। बशर्त यह कि कोई उसे खुदा माने और उसकी इबादत करे, हम्द करे। आमीन। तो उन्होंने वहां से मसीह खुदावन ने आउट किया, और मैंने बताया कि उस वक्त का सरदार का हननिया, ये उसका बाजार कहलाता था। वहां पर बिजनेस सेटअप लगा हुआ है, रुपए पैसे आज भी मुतेरों की नजरें रुपए पैसे पर लगी होती हैं कि ये किसी न किसी तरह से मिल जाए, और खादमों की भी उसी चक्कर में पड़े हुए हैं, और मेजॉरिटी तो है किसी न किसी तरह से बाहर चले जाए, बाहर जाकर सेटअप बना ले, वहाँ पर खुशहाली के अंदर जो है वो, इस पाकिस्तान के अंदर कोई मुस्तकबिल नहीं, उधर चले जाए हर कोई। यही खुदा की हैकल, खुदा के घर, उसकी ये वर्शिप प्लेस है, इबादत का है कि यह इबादत की जाए, और ध्यान तो जो और लगे होते हैं। मसीह खुदावन ने लिया कोड़ा, निकाला उनको वहां से, आउट किया वहां पर कि तुमने मेरे बाप का घर जो दुआ का घर है डाकुओं की खो बनाया हुआ है। और ये मसीह खुदा ने सेम डे इसी दिन किया, कौन संडे के ऊपर उनको निकाला। लेकिन बाइबल में लिखा है कि कुछ अंधे और लंगड़े उसके पास आए, उसने उनको अच्छा भी कर दिया। हाँ, ये मानी कि जो मतलब है कि जो उसको खुदा मानते, हाँ, उसकी इबादत की, उनको अच्छा भी किया। इसलिए जो इस नजरिए से आते हैं कि हमने खुदा की इबादत करनी, बंदगी करनी है, उनके लिए उसका दरवाजा खुला है, बरकतें जारी सारी कर देता है, हुक्म करता है और उन्हें बरकत मिलती है। आमीन। वहां पर भी बच्चों ने गीत गाए, वहां पर होशना के नारे लगाए, और जब फकीर फरीसियों ने देखा तो लिखा है तू सुनता है कि ये क्या करते हैं? उसी खुदा ने कहा हाँ मैं सुनता। हाँ, उन्होंने ये कहा कि तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? उसने कहा हाँ मैं सुनता। हाँ, और आगे कहा क्या तुमने ये नहीं पढ़ा कि तूने बच्चों और शीरखारों के मुंह से हमद को कामिल करवाया? क्या ये नहीं पढ़ा तुमने? और ये ज़बूर 8 का हवाला मसीह खुदा ने दिया, 8 ज़बूर का, वहां पर लिखा हुआ है कि तूने बच्चों और शीरखारों के मुंह से हमद को कराया, कामिल करवाया। कामिल करवाए का मतलब है ऑर्डेन प्रेस, यानी वो उस वक्त प्रशिश के लिए मुकर्रर थे बच्चे। कि तुम नहीं करोगे, हालांकि फकीर फरीसियों को समझना चाहिए था कि ये गधे पर बैठ क्या रहा है। जकरिया ने नबूवत की है कि मसाया गधे पर बैठेगा,
اور زکریا نے کہا دیکھ بنتے سے ہوں تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے. لکھا وہ گدھے پر سوار ہے. اس کا گدھے پر بیٹھنا اس وقت کے فقیوں فریسیوں سردار کاہنوں کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ گدھے پر بیٹھ کے آئے تو یہ بادشاہ ہے, اس کے بارے میں نبوت ہے. لیکن انہوں نے کہا کیوں تو ان کو چپ نہیں کراتا؟ اور سنیے زبور 118 کے اندر کیا لکھا ہے. لکھا تو نے اپنے مخالفوں کے سبب سے, کن کے سبب سے؟ مخالفوں, وہ مخالف تھے کہ ان بچوں کو چپ کرا. ہیکل کے اندر ورشپ ٹھیک نہیں ہوتی تھی. آپ دیکھیں کہاں ورشپ ہوتی ہوگی؟ جہاں پر مائنی بزنس کا بنا ہوا ہے, کیا ٹھیک ہوتی ہوگی؟ ہائی پریسٹ سردار کائن بزنس وہاں پر شروع ہوتے تھے. کہاں ورشپ اس کی ٹھیک ہوتی تھی؟ ہاں. اور مسیح خداوند آج ہیکل کے اندر آیا تو آج داؤد کے پیریڈ میں ٹھیک حمد و ثنا ہوتی تھی, اور لکھا ہے وہاں پر حمد و ثنا کے سبب سے کائن کھڑے نہیں رہ سکے. اتنی خدا کی حضوری, خدا کا مسا